السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناول مکینیکل از قلم حبیبہ فیصل۔ قسط نمبر 7۔ عبدالہادی اور حمزہ مسجد جا چکے تھے۔ علم اور اشال علمہ کے کمرے میں نماز پڑھنے میں مشغول تھے۔ نماز کے بعد اشال نے دعا کی اور بیٹی کی جانب آئی، جبکہ علمہ وہی بیٹی دعا مانگ رہی تھی۔ اشال بہر اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے کی کشی ہر بار اسے اپنی جانب کھینچتی تھی۔ الگ ارادوں کا ایسا احساس، دل ہی دل میں وہ خود پرورش کرنے لگی۔ اس نے ان کی دوستی کی ہمیشہ قائم رہنے کی دعا مانگی۔ علمہ نے دعا ختم کی اور جانے نماز اٹھاتے ہوئے اشال کی جانب سوالی نظروں سے دیکھا، جو اسے ماہیت سے دیکھ رہی تھی۔ نہیں بس یوں ہی۔ ویسے کیا میں پوچھ سکتی ہوں کہ تم دعاؤں میں کیا مانگتی ہو؟ میرا مطلب ہے کہ ہماری تو اتنی خواہشات ہوتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ ہم کیا مانگے اور کیا نہیں مانگے۔ علمہ ہلکا سا مسکرائی اور اس کے قریب بیٹھ گئی۔ پہلی بات یہ، اگر تم دعا کرنی چاہتی ہو نا تو اللہ تو مہربان ہے، الفاظ ہماری زبان سے ادا بھی نہیں ہوتے اور وہ ہماری دعائیں سن لیتا ہے۔ وہ خاموشی میں چھپی دعاؤں کو بھی جان لیتا ہے۔ کھڑکی سے باہر ہر سو اندھیرا پھیل رہا تھا۔ پرندے اپنے گھونسلوں کی جانب گامزن تھے۔ علمہ نے گہری سانس خارج کی۔ رہی بات کیا دعا مانگنی ہے تو وہ تم پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ تمہیں اللہ سے کتنی امیدیں ہیں، کہ تمہیں کتنا یقین ہے اللہ پر۔ وہ اشال کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ میں اپنی دعاؤں میں اللہ سے نور مانگتی ہوں۔ اشال نے اسے کھلی نظروں سے دیکھا۔ کمرے میں عجیب سا سکون تھا۔ ایسے میں اشال ہولے سے بولی، نور؟ علمہ نے نظریں اشال کے چہرے پر ٹکا دی۔ ہاں نور، جب تم نور کہتی ہو یا سنتی ہو تو تمہارے ذہن میں کیا خاکہ بنتا ہے؟ وہ رکھ کر اشال کو دیکھنے لگی، پھر بولی، یہی ناکہ سامنے ایک روشنی کا حالہ ہے، بس روشنی ہی روشنی ہے، ہر طرف روشنی، جیسے ایک تیز روشنی کا بلب ہوتا ہے جو اندھیرے میں اجالے کا سبب بنتا ہے، پر نہیں اس کے ایسے رکنے پر۔ اشال نے سوالی نظروں سے اسے دیکھا۔ کچھ توقف کے بعد وہ دوبارہ بولی، میں اللہ کا نور مانگتی ہوں، وہ نور جس کا تخیل میں بھی کوئی وجود نہیں، جس کی تصوراتی روشنی سے ہماری آنکھیں چن دیا جائے۔ تم نے سورہ نور کی وہ آیت پڑھی ہوگی جس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ آسمان اور زمین کا نور ہے۔ اس کے نور کی مثال ایسی ہے کہ گویا ایک تاک ہے جس میں ایک چراغ ہے اور چراغ ایک قندیل میں ہے۔ قندیل ایسی صاف شفاف کہ گویا موتی کا سا چمکتا ہوا تارا ہے۔ اس میں ایک مبارک درخت کا تیل جلایا جاتا ہے، یعنی زیتون کا، نہ مشرق کی طرف ہے نہ مغرب کی طرف۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کا تیل خواہ آگ سے نہ بھی چھوئے جلنے کو تیار ہے۔ روشنی ہی روشنی ہو رہی ہے۔ اللہ اپنے نور سے جس کو چاہتا ہے سیدھی راہ دکھاتا ہے، اور اللہ جو مثالیں بیان فرماتا ہے تو لوگوں کی سمجھانے کے لیے، اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ اوف کیا سحر تھا علمہ کی آواز میں۔ اس کا دل چاہا کہ وہ اسے سنتی ہی رہے، پر وہ خاموش ہو چکی تھی۔ سحر ٹوٹ چکا تھا۔ اسے تو تم سمجھ گئی ہوگی تم، پر نور ایسے ہی نہیں حاصل نہیں ہو جاتا، اس کے لیے اپنے نفس پر پاؤ رکھنا پڑتا ہے۔ علمہ نے گہری سانس اپنے اندر کھینچی۔ نظریں ہنوز اشال کے چہرے پر تھی۔ ہو، اشال نے ایک ٹرانس کی سی کیفیت میں سر ہلایا۔ ارے مجھے دیکھو، میں بھی کہا تمہیں لے کر بیٹھ گئی۔ ماما نے ٹیبل سجا دی ہوگی اور تمہیں بھی بھوک لگی ہوگی، چلو۔ اس کے بات پر اشال نے ہاں میں گردن ہلائی۔ اتنے میں فاطمہ بیگم بھی کمرے میں داخل ہوئی۔ بچوں سوری تھوڑی دیر ہو گئی، بھوک سے بے حال ہو رہے ہوں گے نا، چلو جلدی سے۔ وہ دونوں بھی آ گئے ہیں؟ ہاں ماما، ہم بس آ رہے تھے۔ سب ڈائننگ ٹیبل پر جمع ہو چکے تھے۔ اسماعیل صاحب بھی موجود تھے، وہ بھی دونوں سے کافی خلوص سے ملے۔ کھانا کافی خوشگوار ماحول میں کھایا گیا۔ سب اشال کی باتوں پر مسکرا رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ ایک زندہ دل لڑکی ہے۔ وہ بہت جلد گل مل گئی تھی سب سے۔ اگلی بار ضرور آنا۔ وہ دونوں کار میں بیٹھ چکے تھے۔ حمزہ کسی کام سے گیا ہوا تھا۔ نہیں آنٹی، اب علمہ کو بھی ہمارے یہاں آنا ہوگا، آنٹی اسے ضرور بھیجیے۔ ارے بیٹا، علمہ کا کیا ہے؟ بھائی سے پوچھے، باہر آئے گی نہیں؟ انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ السلام علیکم، ہم چلتے ہیں۔ وہ سلام کرتے ہوئے نکل گئے۔ علمہ مسکراتا ہوا انہیں اجازت دیکھ رہی تھی۔ آج کا دن بہت اچھا گزرا تھا۔ عبدالہادی، اب مما کو کون سنبھالے گا؟
وہ تو بہت غصے میں ہوگی۔ آخر کو اتنی دیر کی ہم نے، پتہ نہیں۔ اندر چل کر دیکھتے ہیں۔ وہ دونوں گھر میں داخل ہوئے۔ سامنے ہی صوفے پر عدیلہ بیگم ان کی منتظر تھے۔ ارشاد عبدالہادی اتنی دیر کر دی، دونوں نے وقت دیکھ رہے ہو؟ وہ دونوں کو گھورتی ہوئی بولی، اماں میں نے آپ کو اطلاع دی تھی کہ ہم لوگ علمہ کے گھر ہیں، اب تھوڑی دیر تو ہو جاتی، ارشاد نے انہیں بہلانے والے انداز میں کہا، اور سپر پر دیر ہو گئی۔ ساتھ عبایا بھی کھول رہی تھی۔ شاپنگ بیگ سائڈ پر رکھا۔ ماما ہم دونوں کھانا کھا کر آئے ہیں۔ عبدالہادی نے ان کا دھیان بٹانا چاہا۔ ٹھیک ہے، دونوں اپنے کمرے میں چلے جاؤ، لیکن اگلی بار اتنی دیر نہیں ہونی چاہیے۔ ان کا تھکا ہوا دیکھ کر عدیلہ بیگم نے صبح بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ کہانی جاری ہے۔ مزید اقساط کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ شکریہ۔